کا جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا اور اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اور جب ہم باہر آئے تھے ہماری تمام جو سیکنڈ ٹیئر ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں بشمول میں کارکن ہوں، ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم قانون اور آئین کی پاسداری کریں گے، اور کورٹ نے آرڈر کیا ہے اور اس کو منو ان تسلیم کریں گے۔ لیکن جس وقت ہم نے اس کا، کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی بھی ان کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں تھی، جس وقت ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو ہم نے پھر اس کو مناسب سمجھا کہ ہم یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا یہ ہر قیدی کے لیے ہے یا اس کو پھر ہم آج سے پورے پاکستان میں مطلب اس کا یہ رائج کر دیا جائے گا یا یہ مخصوص آپ کا ہے۔ نہیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہاسپٹل وہ پہلے شفٹ ہو جائیں گے، ایکسپلینیشن آپ سپریم کورٹ سے بعد میں لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ ایک انتظامی امور ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ کہ پہلے چلے گئے بعد میں چلے گئے، لیکن یہ پوچھنا کورٹ سے بہت ضروری ہے کہ کیا یہ جو آسانی دی گئی ہے، یہ جو ریلیف دیا گیا ہے، یہ خان صاحب کے لیے ہے یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں قیدی ہیں ان کے لیے؟ جاتی عمرہ والا بھی اس میں ڈال دیکھیں، جو جاتی عمرہ وہ شفٹ ہوئے تھے اب 45، آپ ڈال لیجئے، وہ بھی ڈال دیں۔ کیا وہ بھی گھر میں دیکھیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ضرب کی بات ہوتی ہے۔ جب نواز شریف بیمار ہوئے، دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز آپ کے ہوتے ہیں، ایشوز کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے ان کے لیے اچھی صحت کی دعا بھی کی اور ان کو تمام فیسلٹیز اور جو ریکوائرمنٹ تھی ان کو دلائی۔ ہم نے بھی مسلم لیگ نون والوں نے بھی تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ہاں جی، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ دعا تو کسی کے لیے نہیں جا سکتی۔ کورٹ کا جو فیصلہ ہونا جتنا بھی غیر آئینی یا غیر قانونی ہو، اس کی خوبی ہے کہ اسے ماننا پڑتا ہے، پھانسی تک دینی پڑ جاتی ہے وزیر اعظم کو، پھر 44-45 سال بعد کورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی غلط ہوا۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایک قانونی نکتہ ہے کہ پھر ہر قیدی یہ چاہے گا، تو پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس میں ایک کلاس ڈالی ہوئی ہے کہ اس کے ایکسپینسز جو ہے نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پھر فراڈ کر کے بھی آیا ہوگا، وہ کہے گا اچھا جی کل کو تم دو نہیں بول بڑے ہاسپٹل۔ جی کہیے شیلا صاحبہ، کہیے، میں نے پھر ایک بہت امپورٹنٹ خبر پہ شاہد خٹک صاحب کا اس میں جو ہے تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ بار بار ایک بات ضرور کہا کرتے تھے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سوچ سوچ کے بولنا چاہیے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل انہیں سہولتیں دیں، لیکن جب وہ دوبارہ کبھی اقتدار میں آئیں تو پھر ان کو بھی سمجھنا چاہیے ہوگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جی چلیں، آج بڑی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اس میں متحدہ اپوزیشن بنانے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے شاہد صاحب؟ تقریباً یعنی آپ ابھی فارملی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہے اس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں، ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن پر اتفاق رائے ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے درمیان، اور مل کر ایک پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گے۔ ابھی وہ چیزیں جو آگے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج وہ آئے تھے اپوزیشن چیمبر، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور بہت سی ایسی ایشوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے کہ ان ایشوز کے اوپر ہمارا اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک نیشنل الائنس بن رہا ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 چلی ہے، فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جدان لی ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسی ایشوز ہیں جو ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں اس ملک کے اندر، تو اگر اپوزیشن کی جماعتیں اس میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم سب کو ویلکم کریں گے اور ہم سب اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے، اور چونکہ ہم بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سب جتنی بھی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو ملا کے اور ایک بڑی تحریک جو ہے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی۔ 27 تاریخ کا لانگ مارچ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر ہوگا؟ نہیں، ابھی تو ہمارا فیصلہ ہے، اور اگر اس پروٹیسٹ میں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو اپوزیشن کی ہمیں جوائن کرنا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اچھا شمالہ صاحبہ، اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی گیلی زمین پہ یا نرم بھربھری زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے، وہ تبھی پی ڈی ایم بناتے ہیں جب کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جا کر تحریک تحفظ آئین پاکستان سے مل جانا یہ کوئی بڑی الارمنگ چیز نہیں ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں مولانا صاحب نا کافی دنوں سے کچھ نہ کچھ کرنے کا کچھ سوچ رہے تھے،
کبھی ادھر بھی ہاتھ بڑھا رہے تھے, کبھی ادھر ہاتھ بڑھا رہے تھے. تو میرا خیال ہے آپ کہ نے ان کا ہاتھ کیوں نہیں تھام لیا؟ نہیں, انہوں نے ہماری طرف بڑھایا نہیں نا. حالانکہ ہماری وہ نون لیگ کے دل کے زیادہ قریب تھے. ہم تو ان کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ساتھ بٹھاتے, ہاتھ ہی نہیں, ان کو سارا پکڑتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کی اپنی سیاست ہے, ان کی اپنا نظریات ہیں, وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ملے. لیکن الحمدللہ جو حکومت ہے اس کی نروز الحمدللہ سٹرونگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے ہم بہترین اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. گو کہ ہم پہ تنقید بھی ہوگی, ہم پہ انگلیاں بھی اٹھیں گی, ہم پہ سوالات بھی اٹھیں گے. بطور حکومتی نمائندہ یا حکومت میں ہونے کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں سر نیچے کر کے سب چیزوں کو سننا ہے, ہم نے برداشت کرنا ہے, اور ہم نے اچھے طریقے سے اس ملک کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ یہ ملک یہ ہوں, ہم ہوں, یہ ہوں, آپ ہوں, جب ہم ہوں گے تو یہ نظام چلے گا. جب ہم ہوں گے تو یہ نظام چلے گا. ہم سب, میں نے ادھر بھی کہا ادھر بھی کہا ہے, تو اگر ہم سارے ان کے بارے میں تو آج تک آپ کا فتویٰ یہ رہا ہے پوچھ لیجئے گا کہ یہ irrelevant ہو چکے ہیں, ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. بات کی میں نے اس کا جواب دیا, آپ نے نوٹ نہیں کس کیا. نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر ہمیں ہاتھ دیتے تو ہم لے آتے, کھینچ لیتے ان کو. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کی خیر منائیں. جی میں یہ آپ کا جملہ میں نے نوٹ کیا تھا, ان کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ اس کا جواب دیں گی شیلا صاحبہ. لیکن ایک چھوٹا سا آج کل ان کی بڑی فکر ہے, ہو سکتا ہے یہ متحدہ اپوزیشن میں شامل ہو جائے. آپ زیادہ فکر نہ کریں, شیلا صاحبہ ایک چھوٹا سا بڑے بریک کے بعد ذرا تفصیل سے کہیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج, جیسا کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, کہ ملاقات کی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, اور متحدہ اپوزیشن پر اتفاق ہوا. لیں جی, یہ خبر تھی جس پر ہم بات کر رہے تھے. اب شیلا صاحبہ, بلاول صاحب نے کل کہا کہ ہمارے تحفظات اگر دور نہ کیے گئے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت سے اپنا تعاون جاری رکھیں اور ہم جا کر وہاں پر بیٹھ کے ڈسک بجاتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تحفظات آپ کے دور ہو رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں, ابھی تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اپنے تحفظات ہیں, اور ہم نے بہت پہلے بھی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ بھائی یہ تحفظات ہمیشہ رہیں گے پولیٹیکل پارٹیز میں. جب ہم ٹریجری سائٹ پہ نہیں تھے ادھر بیٹھا کرتے تھے, جب بھی جو ہے سسٹم پہ الیکشن کے اعتراض تھا, آج بھی اعتراض ہے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف صوبوں میں گورنمنٹ ہے, لیکن کسی کو کسی بھی جگہ پہ 100% سیٹسفیکشن نہیں ہے. سب کا یہی مسئلہ ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہے. تو جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور وہ ہیں ان کو. رہی بات, دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتا پانی, آپ رکتے نہیں ہیں, آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے.